کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ کی عدالتیں آزاد ہیں تو آپ ایک آزاد قوم ہیں۔ آج کا دن ہم سب کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، خصوصاً سندھ کے شہری اور دیہی دونوں کے غریب متوسط طبقے کے لوگوں اور ان لوگوں کو جو خواب دیکھتے ہیں پاکستان میں ایک ایسی جمہوریت کا جس کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچنا ممکن ہو، ان سب کے لیے شکر کا دن ہے، اطمینان کا دن ہے اور اس اطمینان کے اظہار کا دن ہے۔ آج سپریم کورٹ کی جانب سے ایم کیو ایم کی پٹیشن پہ، جو کہ آرٹیکل 140A کی تشریح اور اس پہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تھی، اور جس میں درخواست کی گئی تھی کہ پورے پاکستان میں ایک ایسے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ، ایک ایسے بلدیاتی نظام، ایک ایسی بلدیاتی حکومتیں جو کہ آئین نہ صرف پاکستان کی آئین کی روح کے مطابق ہوں، بلکہ پاکستان کے نظریے، پاکستان کی عوام، پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کے وسیع تر مفہوم کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں پوری قوم کو اور خاص طور پر عوام کو بااختیار بنانے والے افراد، کارکنان، ذمہ داران، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ مقام شکر ہے۔ شکر، صدر شکر اس خدا کا کہ جس نے ہمیں اس فیصلے کے ساتھ من حیث القوم، ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے بھی اطمینان قلب اور ایک فخر اور انبساط کا دن، آج کے دن کو بنایا ہے۔ اور یہ دن خود متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان، ذمہ داران کے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ ان کو جس بردباری کے ساتھ اس فتح کے ملنے کے بعد، اس کامیابی کے ملنے کے بعد کہ جو انہوں نے عام پاکستانیوں کے لیے حاصل کی ہے، ایم کیو ایم کی یہ تحریک جس کا آغاز علم سب کے لیے سے شروع ہوا تھا اور اختیار سب کے لیے کی جدوجہد شروع کی گئی تھی، آج اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک سنگ میل عبور کروایا ہے۔ 18ویں ترمیم جو کہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھی، اور ایم کیو ایم کی ساری جدوجہد ایسی ڈیولوشن کے لیے تھی جس میں کہ اقتدار خاندانوں سے، خواص سے اور حکمران ایلیٹ سے لے کر عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک سنگ میل آج عبور کروایا ہے۔ میں نہ صرف سندھ کے شہری علاقوں بلکہ سندھ کے دیہی علاقوں، سندھ کے کسانوں، حاریوں، مزدوروں، وکلاء، طلباء، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے تمام لوگوں اور کارکنوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ فتح صرف سندھ کے شہری علاقوں کی فتح نہیں ہے، یہ سندھ میں بسنے والے ایک ایک شخص کی فتح ہے۔ اور گو کہ یہ فیصلہ ایم کیو ایم کے پٹیشن کی وجہ سے سامنے آیا، یہ فتح اس جدوجہد کی وجہ سے سامنے آئی ہے، لیکن اس سے پورا پاکستان آنے والے وقت میں مستفید ہوگا۔ ایک ایگزامپل سیٹ کر دی ہے، جدوجہد کا ایک رخ کا تعین کر دیا گیا ہے، اور وہ خواب جو ہم سب مل کے دیکھتے تھے اس کو پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ میں تمام لوگوں کا جو اس جدوجہد میں شامل رہے، ایم کیو ایم کے نعروں کے ساتھ جڑے رہے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی آج شکر کا دن ہے۔
اور اس سے زیادہ کی میرا خیال ہے گنجائش نہیں ہے. وہ جد و جہد جو پچھلے دنوں MQM کی بہنوں نے جو ڈنڈے کھائے ہیں عام پاکستانیوں کی دہلیز تک ان کا حق پہنچانے کے لیے، حنیف صورتی نے اپنی ایک آنکھ کی جو قربانی دی ہے، جو صداقت کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں اس راستے میں چند دن پہلے، کشورواجی کو جو ڈنڈے پڑے ہیں اس دن، اس راستے میں رانا انصار باجی سے لے کر وہ 20-25 میری بہنیں جنہیں زخمی کر دیا گیا، ان سب کو بھی سلام ہے اور مبارکباد ہے. اور ساتھ میں آج کے دن اس دن کے شہید، پاکستان میں اختیار کی جد و جہد کے شہید اسلم بھائی کو بھی یاد کرنے کا دن ہے. اسی سے جڑی ہوئی ہماری جد و جہد خلیل الرحمان ٹنڈو لائر کے ساتھی کے شہید ساتھی کی بھی مرہون منت ہے. ہم سب کا شکر ادا کرتے ہیں. میں MQM کے تمام کارکنوں، تمام ذمہ داروں اور MQM کے تمام ووٹرز، تمام سپورٹر سمیت سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں سے خصوصاً کہتا ہوں کہ یہ آج کا دن جشن کا متقاضی نہیں ہے، شکر کا متقاضی. شکر واجب ہے. ہمارا آج کے دن یہ عزم ہے کہ ہم سندھ میں بسنے والے تمام لوگوں کو اس کامیابی میں شریک کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر وہ خواب، مشترکہ خواب دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ان 98% پاکستانیوں کی جیت آج ہوئی ہے. ہم ان کو اپنی اس فتح کے ساتھ شریک دیکھنا چاہتے ہیں. آج کے اس فیصلے میں اعلیٰ عدالتوں نے، ہم پہلے بھی کئی بار کہتے رہے کہ ہمیں یہ اطمینان رہا ہے کہ بالآخر دیر سے ہی بالآخر ہمیں اعلیٰ عدالتوں سے انصاف ملتے رہے ہیں. آج کا دن اس کا اعادہ کر رہا ہے. یہ مکمل فیصلہ جس میں پاکستان کی عوام کو سب کچھ دے دیا گیا ہے. اب اس شہر میں اور سندھ کے تمام شہروں میں بھی جو بھی میئر آئے گا، ہمارا اس کے لیے ایک تحفہ ہے، چاہے کسی بھی جماعت کا. ہماری جانب سے یہ طاقت ہے جو اس کو فراہم کر دی گئی ہے. ہمیں کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہم نے اپنا وعدہ کیا ہے، وعدہ پورا کیا ہے. ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. عدالتوں نے اپنا فرض پورا کیا ہے. اب صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس میں فوری طور پہ فیصلہ کیا جائے. میں ان کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، عدالتوں کے فیصلے کے سامنے نہ کھڑے ہوں. میں ان کو متنبع کر رہا ہوں، عام پاکستانیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی مزید کوشش نہ کیجیے. عدالتوں نے فیصلہ کر دیا ہے، روڈ پہ آنے کے لیے، امپلیمنٹیشن کے لیے قوم کو مجبور مت کیجیے گا. لوگ MQM کے ڈیولوشن کے خواب کا جو ایک سنگ میل تھا، 18ویں ترمیم، اس پہ کردار پر اکثر سوال اٹھاتے ہیں. آپ کے ذریعے میں قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی، لیگ نون دونوں 18ویں ترمیم کے لیے تھے تو ہم حصہ نہ لیتے تو آرٹیکل 140A، ہم نے ایک طرف حکمرانوں نے اپنی مرضی کی چیز مانگی تھی اور ہم نے پاکستان عوام کے لیے اس کا حق مانگا تھا. اللہ کا شکر ہے، صد شکر کہ وہ جو حق مانگا گیا تھا، جو انصاف مانگا گیا تھا، آج اعلیٰ عدالتوں نے ہم کو بھی اور پورے پاکستان کو بھی، نظریہ پاکستان کے فخر کو بھی، پاکستان کی آبرو کو بھی، عزت کو بھی سرخرو کیا ہے. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اس میں تفصیلی ججمنٹ موجود ہے جس کی ڈیٹیل میں جانا میرا خیال ہے اتنا ضروری نہیں ہے. اور
آج کے فیصلے نے 2013 کے عوام دشمن آئین سے متصادم حکمرانوں کی خواہش کے مطابق پاور اور سندھ کے شہری علاقوں بلکہ پورے سندھ کے عام لوگوں کو غلام بنانے کا جو نسخہ تھا اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ 2021-22 کی ترمیم عدالتوں نے آج اس کو ختم کر کے جہنم رسوا کیا ہے۔ میں ایک بار پھر اس تاریخی لمحے پر پورے پاکستان کو مبارکباد دوں گا۔ ہمارا نظام عدل پر اعتماد بڑھا ہے، اور جن لوگوں نے، ہمارے وکلا نے، ہمارے لیگل ایڈ نے، ہمارے کارکنان نے، اور وہ جدوجہد جو ہمیں مجبوراً سڑکوں پہ آ کے کرنی پڑی ہے، ہمارے کارکنان، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہمارے منتخب نمائندوں نے جس حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے، ان کو بھی سلام کرنے کا دن ہے۔ میں ایک بار پھر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کامیابی MQM کی نہیں ہے، یہ کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے۔ ہاں، ہمارے ذریعے ملی، ہماری کوششوں سے ملی ہے۔ ہمارا یہ عزم تھا کہ ہم ایک ایسا شراکتی، شمولیتی، حقیقی جمہوریت پاکستان کو کریں، حق کو دے پائیں، بنیادی جمہوریت، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ، تمام مہذب معاشروں کی پہچان، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی ایک مہذب معاشرے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے پاکستان کو قائد اعظم اور بانیان پاکستان کی خواب کے لیے ایک اہم قدم جو ہم نے آگے بڑھایا تھا، آج اس کا ایک ہم نے عبور کیا ہے، لیکن ابھی منزل پہ قوم کو پہنچانا باقی ہے۔ جی ضرور کریں، ہر آئینی حق ان کو ہے، لیکن کچھ اپنی اداؤں پہ بھی نظر ثانی کریں۔ جو کچھ وہ 50 سال سے کرتے رہے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ، خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے ساتھ، اس پہ بھی نظر ثانی کریں۔ اپنا جی آپ بھی سوال بتا دیں، سب کا جواب دو، آپ بتا دیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ ان کی قیادت میں یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی، آج ان کا شکریہ، ان کو مبارک۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ چیزہ بتا دیجیے کہ اچیو کیا کیا ہے، کیا جیتا ہے، کیا حاصل کیا ہے، اس کا تھوڑا سا بتا دیں۔ اور دوسرا، اگرچہ ابھی فیصل صفدروانی صاحب نے ایک انڈیویجول ٹویٹ کیا SBCA کے اختیارات میئر کو دے دیے گئے ہیں، اس کے چند منٹوں ڈیلیٹ کر دیا، آپ کا کیا تجزیہ، کیوں ڈیلیٹ کر دیا؟ فیصل صفدروانی ہے، آئیے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ میرے خیال میں اگر آپ وہ فیصلہ اٹھا کر پڑھ لیں گے تو اس میں کیٹیگوریکلی بلڈنگ کنٹرول، KDA، MDA، LDA، واٹر بورڈ، 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لاڑکانہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، حیدرآباد جیکب، سب کا کہا ہے، HDA حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سب کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح طور کے اوپر کہہ دیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 140A کی روشنی ہے، کہ آئین کے آرٹیکل 140A کی روشنی میں ان کے متعلقہ قوانین میں ترامیم کی جائیں گی۔ جب یہ ترامیم ہوں گی تو کیا ہوگا؟ یعنی بلڈنگ کنٹرول جو کراچی میں اجازت دیتا ہے، یہ منظور قادر کاکا والا نیٹ ورک نہیں ہوگا، بلکہ میئر کراچی لوگوں کی سہولت دیکھتے ہوئے انفراسٹرکچر کی مناسبت سے بلڈنگ کے پلانز کو اپروو کرے گا۔ سپریم کورٹ کا پلان تابع ہوگا لوکل گورنمنٹ کے، تو اس لیے صرف بلڈنگ کنٹرول کا کیونکہ وہ بات تھی، تمام کی تمام اتھارٹیز کو کیا ہے۔
MQM پاکستان کے توسط سے جو مبارکباد ہونی چاہیے وہ پورے صوبے کو ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا جو آپریٹو پارٹ ہے فیصلے کا وہ یہ کہتا ہے کہ جناب سندھ حکومت کو کہا گیا ہے کہ آپ نے بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس 1979، KDA کا جو آرڈر ہے 1957، ملی ڈیولپمنٹ ایکٹ اتھارٹی ایکٹ 1993، لیاری ڈیولپمنٹ ایکٹ 1993، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ایکٹ 1996، حیدرآباد ڈیولپمنٹ ایکٹ اتھارٹی ایکٹ 1976، سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 1993، لاڑکانہ ڈیولپمنٹ ایکٹ 1994، اور اس کے بورڈ آف ریونیو اور ماسٹر پلان اور کوئی بھی ایسی باڈی کہ جہاں بلدیاتی وسائل، بلدیاتی مسائل کے حوالے سے شہریوں کو ایشوز ہوں گے، بھلے وہ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی ایکٹ 2014 ہو، بھلے سندھ فوڈ اتھارٹی ایکٹ 2016 ہو، سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ایکٹ 2014 ہو، یہ تمام کے تمام قوانین کو آئین کے آرٹیکل 140A کے تابع لایا جائے گا۔ یہ ہے کامیابی آج کے فیصلے سے MQM پاکستان کی، صوبے بھر کے لوگوں کی کامیابی ہے۔ لاڑکانہ کے لوگوں کو مبارکباد ہو، جیکب آباد کے لوگوں کو مبارکباد ہو، سیون کے لوگوں کو مبارکباد ہو۔ کراچی اور حیدرآباد میں تو پھر پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملتا تو یہ نہ پانی دیتے ہیں، نہ سیوریج دیتے ہیں، نہ سڑکیں دیتے ہیں، لیکن ظلم تو یہ ہے جس لاڑکانہ، نواب شاہ، خیرپور کے بدلے، جس سیون کے صدقے کے بدلے ان کی حکومت ہے، یہ وہاں بھی گندا پانی دیتے ہیں اور کتے چھوڑتے ہیں اپنے لوگوں پر۔ جی دیکھیں، پروونشل فائنانس کمیشن بہت واضح ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی نے جو مظاہرہ کیا، غلط بیانی کی، جھوٹ بولا ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن بنائیں گے۔ بھائی 2013 کے قانون میں موجود ہے پروونشل فائنانس کمیشن، بلاول زرداری صاحب کی جماعت نے نہیں بنایا نا 2007 سے۔ MQM کے فائنانس منسٹر نے صوبے کو آخری صوبائی مالیاتی کمیشن دیا تھا۔ 2008 سے آپ کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ آپ کا ہے، وزیر بلدیات آپ کا ہے، وزیر ترقیات و منصوبہ بندی، وزیر خزانہ آپ کا ہے، نہیں دیا آپ نے۔ 14 سالوں میں پروونشل فائنانس کمیشن، اب کہتے ہیں معاہدے سے ہو جائے گا، کسی معاہدے سے نہیں ہوگا۔ MQM جیت کر آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، وہ یہ کہتی ہے کہ جس طرح نیشنل فائنانس کمیشن میں تو آپ پیسے لے لیتے ہیں، صوبائی مالیاتی کمیشن میں بھی دیں گے۔ سپریم کورٹ نے اپنے ڈیسیجن میں لکھا ہے کہ 18ویں آئین ترمیم کی روح یہ تھی کہ اختیارات عام آدمی تک جائیں گے، جمہوریت اس بات کا نام ہے، یہ فیصلے میں لکھا ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم میں سارے کا سارا اختیار وفاق سے تو آیا صوبوں کے پاس، لیکن اسی 18ویں آئینی ترمیم میں جہاں صوبے نے اضلاع اور شہروں کو اختیار دینا تھا آرٹیکل 140A، اس کو یہ ہڑپ کر گئے۔ اس لیے ہڑپ کر گئے تاکہ ان کی جوبیں میں جائے۔ جو NFC سے 840 ارب روپے اس سال سندھ حکومت کو آیا ہے وہ ایک طرف، اور جو کراچی سے انڈائریکٹ ٹیکس 350 ارب آیا ہے وہ ایک طرف۔ وہ پیسے اب کراچی کے شہریوں کے لیے ہم لیں گے۔ ہم نے سپریم کورٹ سے جیتے، MQM پاکستان کے علاوہ کوئی نہیں تھا کورٹ میں۔ جھوٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم مخالف تھے۔ 19 اگست 2013 سندھ اسمبلی میں یہ قانون پیش ہوا، MQM کے 51 ارکان اسمبلی نے اس کے خلاف ووٹ ڈالا۔ میں قائد حزب اختلاف تھا، MQM کی پارلیمانی پارٹی نے ووٹ ڈالا، کوئی نہیں تھا اس کے خلاف۔ اکتوبر 2013 MQM گئی اس کے خلاف عدالت میں، کوئی نہیں گیا۔ 2017 MQM پاکستان گئی اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کوئی نہیں گیا۔ یہ سارے لیٹ لطیف ہیں، آج بینر لگا کے شہریوں کو سمجھتے ہیں، کراچی کے بیوقوف بناتے ہیں۔ اگر آپ کی پٹیشن ہوتی تو سپریم کورٹ سنتی، اگر آپ کی پٹیشن ہوتی تو کراچی کے لوگوں کو فیصلہ ملتا اپنے آپ کے لیے، جس طرح MQM پاکستان نے آج کیا ہے۔ جب کہ فیصلہ آ چکا ہے تو اس کے بعد جو آپ کا ایک سلسلہ چل رہا تھا سندھ حکومت کے خلاف احتجاج کا، کیا وہ ختم ہو جائے گا یا وہ جاری رہے گا؟ احتجاج کرنا ہم کا حق ہے، وہ کرنا شروع کرنا چاہیں کر لیں، ہمیں تو امپلیمنٹ کرنا ہے نا فیصلوں کو۔ اچھا، آپ کا جو احتجاج چل رہا تھا وہ جاری رہے گا؟ نہیں، اگر ہم نے تو آج میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ تو اٹھا کے کچرے کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا آج کے فیصلے نے۔ اب سندھ حکومت کے پاس سوائے یہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ امپلیمنٹ کریں، کوئی دوسرا اختیار بچا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا تو پھر عوامی طاقت خود کروائے گی۔ صاحب یقیناً یہ آپ کی بڑی کامیابی ہے، MQM کی کامیابی ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ایشوز ہیں، خاص طور پہ کراچی کے شہریوں کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت گیس کی صنعتیں تباہ ہو رہی ہیں، مہنگائی سے برا حال ہے لوگوں کا۔ ہم پیپلز پارٹی سے درخواست کریں گے ہمارے ساتھ مل کر اس پہ بھی کوئی ترمیم کر لیں تاکہ یہ پابند نہ ہو صوبوں کو اپنی گیس وفاق کو اپنی گیس بیچنے کے پابند نہ ہو۔ اگر وفاق
گیس سندھ پیدا کرتا ہے، سندھ میں پہلے استعمال ہونا چاہیے، اس کے لیے روڈ پہ آنا ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میرے خیال ہے شروع بھی کر دی ہے، یہ کر کے آگے قبر نوید بھائی کر کے آگے، ابھی سپریم کورٹ سے کام نپٹا، ہائی کورٹ سے کرا کر رہے ہیں۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ بعد میں ایم کیو ایم کی پٹیشن کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے اپنی پٹیشن ڈالی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو آج الگ کر دیا فیصلہ کرتے وقت۔ ہم ان کا شکریہ کہ وہ اس قانونی جنگ میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے تھے، لیکن آج فیصلہ کسی بھی وجہ سے سپریم کورٹ نے صرف ایم کیو ایم کی پٹیشن پہ دیا ہے، لیکن ہم سب مل کے کہہ رہے ہیں کہ سب کی یہ مشترکہ کامیابی ہے۔ اس کے حوالے سے جو کونسل ہے اس میں بھی وسیم بھائی کوئی چیز ہوئی؟ میں ایک منٹ لوں گا، مبارکباد پیش کروں گا ڈسٹرکٹ کاؤنسلز کو، جنہوں نے 4 سال 17 سے لے کے 20 تک جدوجہد کی۔ کے ایم سی کے کاؤنسل کے ممبران کو، ان کو بھی مبارکباد دوں گا کہ جس طرح کا لولا قانون ہمیں دیا گیا 17 سے 20 تک، اس میں کامیابی حاصل کی ہے سارے ڈسٹرکٹ کاؤنسلز نے، اور کے ایم سی کے کاؤنسل جو ہیں وہ مبارکباد کے حقدار ہیں۔ میں بہرحال اس موقع پر دہی سندھ، اندرون سندھ کے تمام حاریوں کو، طالب علموں کو، 98% غریب لوگوں کو یہ میسج دیتا ہوں، یہ مشترکہ جدوجہد کا وقت ہے۔ آپ کو ہم نے وہ طاقت دے دی ہے، وہ ہتھیار دے دیا ہے کہ ان وڈیروں کے گریبانوں پہ آپ ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ نکلیے اپنے گھروں سے، قومی جدوجہد میں حصہ لیجیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ کو ایم کیو ایم میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی جدوجہد میں شامل ہوں گے۔ آئیے وڈیروں کے خلاف الیکشن لڑیے، طاقت بنیے، اسی سے سندھ کا مقدر بھی بدلے گا اور پاکستان کا مقدر بدلے گا۔ عام سندھی کے ساتھ، عام سندھی کسان کے ساتھ، عام سندھی مزدور کے ساتھ، عام سندھی وکیل کے ساتھ، عام سندھی طالب علم کے ساتھ، جو جاگیردارانہ جمہوریت کے خلاف ہے، جو موروثی حکومت کے خلاف ہے، جو غریبوں تک جمہوریت کے ثمرات پہنچانا چاہتا ہے، ہمیں آپ کے تعاون کی اور آپ کو ہمارے تعاون کی ضرورت ہے۔ آئیے مل کر اس وڈیرانہ شاہی کا تختہ الٹ دیں۔ ناظرین جوگیوں اور دعا منگی کو، اگر آپ کو انصاف دلانا